الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم۔ ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمایا آپ۔ میری گزارش ہے کہ اگر یہ آواز تھوڑی سی کم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تفسیر قرآن کا درس چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ذہن ایک تجزیاتی اور تحلیلی اور تحقیقی ہے، تو جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کا تجزیہ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے۔ نباز بشریت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں، تجزیہ آپ اپنے اپنے اعتبار سے فرمائیے گا۔ نباز بشریت مرسل اعظم نے جب اعلان رسالت فرمایا تو اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ بنی ہاشم سے چند لوگوں کی دعوت کرو۔ آپ اہتمام فرماتے تھے اور اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، لیکن یہ سلسلہ تقریباً 3 دن تک چلتا رہا، اور تیسرے دن جناب ابو طالب نے ڈپٹ کر کہا کہ خبردار، میرا بھتیجا جو کہے اس کو سب غور سے سنیں۔ تو مزاج بشریت کو رسول اسلام سمجھتے تھے، اس لیے پہلے سفرۂ طعام کا اہتمام کیا اور بعد میں اپنا پیغام اور میسج پہنچایا۔ یہی کچھ سچویشن محسوس کر رہا ہوں کہ جب ہم آتے ہیں تو نماز کا وقت ہوتا ہے اور قبلہ ہمارے برادرم اور دوستم جناب قاضی معروفی صاحب جو ہیں وہ دعا اور تقریر مختصراً کرتے ہیں اور رفتے رفتے لوگ جماعت میں کثرت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہاں علم کا تذکرہ قبل نماز ہوتا ہے تو بڑے محدود لوگ ہوتے ہیں، پھر آخر میں جو ہے وہ تفسیر قرآن ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑے محدود لوگ ہوتے ہیں، درمیان میں نہیں معلوم یہ کون سی ایسی خوشبو ہے کہ جس میں کشش اتنی ہے کہ دسترخوان ماشاءاللہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ تو جو منتظمین ہیں وہ لائق تحسین ہے کہ وہ یہ اہتمام کرتے ہیں صائمین اور روزے دار کے لیے، اور وہ روزے دار بھی اچھے ہیں افطار کرتے ہیں اور بہرحال چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان کی اپنی مصروفیت ہے اور اپنی وہ ہے، لیکن جہاں یہ پہلو تہذیب اور تبسم کا ہے وہاں اس سے زیادہ یہ دردناک ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ بہت افسوسناک ہے
اس لیے کہ قرآن کے سلسلے سے تو خود قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو انصتو، یہ نہیں کہا اسمعو کہ تم سنو، کہا نہیں غور سے سنو. جب قرآن کی تلاوت ہو تو فاستمعو یا انصتو. قرآن میں عربی زبان میں ایک لفظ سمع ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا سامعین. تو سامعین ہونا اور ہے اور منصتین ہونا یا مستمعین ہونا وہ اور ہے. سامعین وہ کہ جو سنے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ غور سے سن رہا ہو سکتا ہے کوئی موبائل میں مصروف ہو سکتا ہے کوئی مشروب میں مصروف ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ غور سے سنے. لیکن جو قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم غور سے اس کو سنو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے دستور حیات ہے، یہ تمہاری کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن بہرحال اب یہ تو میں نے ایک صورت آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میرا ذہن تو ایک تجزیاتی اور تحلیلی ہے، تو جو چیز دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمجھوں. تو میری سمجھ میں تو بہت کچھ نہیں آیا، آپ اپنے اعتبار سے سمجھیے گا کہ اور سمجھائیے گا کہ آخر یہ کیا ہے کہ یہ جو تقریباً کوئی دو ڈھائی گھنٹے کا سلسلہ ہے، جس 2-2.5 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ وہ ہے کہ جو خوان نعمت ہوتا ہے، اور یعنی میں کہوں کہ مادی رزق ہوتا ہے، جسم کی غذا ہوتی ہے، اور جو روحانی غذا ہے اس سے ہم غافل ہیں. تو آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. بہرحال آج جس سورے کی مجھے تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے، سب سے مختصر سورہ، 3 آیے کریمہ ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی مشہور ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے اثبات اور ثابت کرنے کی بات آ جائے تو بڑی دشوار ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے جو بزرگان تشریف فرما ہیں اور جو شخصیات تشریف فرما ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنی مجالس سنی ہیں کہ شاید ہماری اتنی زندگی بھی نہیں ہے کہ جتنی ان لوگوں نے مجالس کو سنا ہوگا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، اور سورہ کی تفسیر اسی اعتبار سے جو ہے وہ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصلی لربک، تو اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور قربانی کرو. پھر اس کے بعد ہے انا شانئک ھو الابتر، اور تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. لیکن سوال یہ ہے، بہت غور کیجئے گا، ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں، بہت غور آپ سے جو ہے وہ بہت زیادہ توجہات مبذول رہے جو پیش کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ عام طور سے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر کیا ہے؟ کوثر سے کیا مراد ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. کوثر سے کیا مراد ہے یہ سب کو پتہ ہے، بہت عام سی بات ہے، اور مجالس میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کوثر سے مراد شہزادی کونین حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ. لیکن یہ آپ اپنے دائرے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، میں بہت اہم بات کہنا جا رہا ہوں. لیکن اگر اس پر آپ غور فرمائیں کہ شہزادی کے اگر اسما کو آپ دیکھیں تو کہیں بھی نام کوثر نہیں ملتا. شہزادی کا کہیں بھی نام، وہ تسا جو امام صادق نے نام بتائے نہ اس میں نام کوثر ہے. بطول، عذرا، زہرا، فاطمہ، راضیہ، مردیہ، یہ سارے نام، عذرا، یہ سب نام موجود ہیں، لیکن کوثر نام نہیں ہے. اچھا چلیے یہاں تک مسئلہ ایک الگ ہے. روایات معصومین میں کہیں ایک روایت نہیں ملتی کہ کوثر سے مراد شہزادی ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں.
کوئی روایت آپ نہیں دکھا سکتے ہماری کتابوں میں بھی، برادران اہل تسنن کے نہیں کہہ رہا، شیعہ کتابوں میں بھی آپ کوئی بھی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث اگر مل جائے، بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، اگر ملے تو آپ ضرور مجھے بتائیں، تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ جہاں معصوم نے یہ کہا ہو کہ کوثر سے مراد شہزادی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ تفسیر یہی ہے، کیا وجہ ہے کہ پھر کوثر سے مراد ہمارے یہاں اور مجالس میں شہزادی کو مراد لیا جاتا ہے، جو اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیوں اور کس وجہ سے یہ بات ہوئی؟ سوال یہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، اور تو پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے یہاں خطبہ نے منابر سے یہ چیز بیان کی تو اس کے پیچھے کیا وجوہات رہیں، اور پھر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ حقیقت ہے تو معصوم سے کوئی روایت صادر کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ معصوم سے یہ روایت ہے کہ جنت کا ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، یہ روایت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں جو کوثر سے مراد ہے، لیکن کم سے کم کوئی بیان کرتا یا نہ کرتا، مگر معصومین علیہ السلام کو ضرور اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں کیا تو آخر کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک میری تحقیق ہے کہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت غور کیجیے گا۔ ایک صلوات آپ پڑھ دیں تو میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اپنے دائرے میں یہ بات کہیں تو آسان ہے، لیکن ہم اگر کسی برادران اہل سنت سے کہیں کہ بھائی اس سے مراد شہزادیاں، وہ کہے لائے بھائی آپ کوئی حدیث دکھائیے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب آپ غور کیجیے۔ چلیے، ہم سورہ مبارکہ الکوثر سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کوثر کی تفسیر کو مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ سورہ مبارکہ الضحیٰ کو آپ مطالعہ نہ کریں۔ سورہ مبارکہ الضحیٰ قرآن مجید کے اس مختصر سے، جس میں 11 آیات ہیں، اس کا ہمیں تفسیر بیان نہیں کرنی ہے، صرف اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف جانا ہے، سورہ کوثر کی طرف۔ بہت غور کیجئے گا، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے صبح کے اس وقت کی کہ جب سورج اپنی کرنیں اور اپنی روشنی کو اس کائنات میں بکھیر دے۔ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی۔ پھر اس کے بعد واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ اپنے پردے کو پھیلا دے، اپنی تاریکی کو پھیلا دے۔ دو قسمیں کھائیں، ایک ظلمت کی اور ایک نور کی، توجہ کیجئے گا۔ دو قسمیں کھانے کے بعد پروردگار کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، اور نہ ہی ہم تم سے ناراض ہیں۔ یہ سورہ کب نازل ہوا؟ کہ جب رسول پر وحی کا سلسلہ ایک دن کے لیے یا چند دن کے لیے منقطع ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تم سے راستے کو منقطع کر دیا، تو لہذا فوراً یہ سورہ نازل ہوا۔ بہت غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ تو یہ سورہ جو ہے نازل ہوا تو ارشاد ہوا قسم ہے ضحیٰ کی، قسم ہے اس رات کی کہ جب وہ اپنی تاریکی کو پھیلا دے۔ میرے حبیب ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں ودا نہیں کیا، ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اور ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور میرے حبیب تمہاری ابتدا یعنی تمہاری دنیا سے بہتر تمہاری آخرت ہے۔ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت تمہارے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی
تمہارا یہ آغاز حیات، یہ جو زندگی کی ابتدا ہے، اس سے بہتر زندگی کی آخری لمحات ہیں. اس لیے کہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان رسالت فرمایا ہے، تو وہ جو ابتدائی ایام ہیں اس سے زیادہ اہم آپ کے لیے وہ ایام ہیں کہ جو زندگی کے آخری. اب جو آیت ہے ارشاد ہو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب ان قریب، اگر یہ سین ہوتا سیوفا تو ہوتا کہ ان قریب، لیکن ہے ولا سوفا، لیکن لام لام تاکید ہے، بالتاکید ہم مستقبل بعید میں یعنی تھوڑا دور جا کے فیوچر میں ہم آپ کو وہ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کیا عطا کریں گے. ولا سوفا یؤتیک ربک فترضیٰ، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے میرے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ گے. دیکھیں بس اس کو ذرا اس آیت کو روکیے، اور اس آیت کے سلسلے سے جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی اہمیت کو دیکھیے گا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم تم کو مستقبل میں فیوچر میں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ آیت، اس آیت کے لیے امام باقر نے اپنے والد محترم امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے اپنے چچائے محترم سے جناب محمد حنفیہ سے، اور محمد حنفیہ نے اپنے مولا امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے رسول اسلام سے. یہ ایک تسلسل ہے. کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم مجھے مقام شفاعت عطا کرے گا، اور قیامت میں لوگوں کو جو ہے وہ شفاعت لوگوں کی کراؤں گا، یہاں تک کہ آواز غیبی آئے گی ارضیتا یا محمد، اے محمد کیا تم اب راضی ہو گئے؟ فلا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب جب آواز قدرت آئے گی کہ آپ راضی ہو گئے تو رسول 2 بار فرمائیں گے لقد رضیت یا اللہ، اے پروردگار میں راضی ہو گیا. مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، رسول فرمائیں گے کہ میں راضی ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ اصحاب کے درمیان یہ بات، مولا امیر المومنین اپنے اصحاب کے درمیان یہ بات رسول کی سنا رہے ہیں، اہل کوفہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے کوفہ والو مجھے اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری نظر میں سب سے زیادہ آیت جو اللہ سے امید بخش ہے وہ کون سی ہے؟ بہت اہم گفتگو ہے. تو ایک مرتبہ اہل کوفہ نے وہ آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، ہرگز ہرگز تم رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا، پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. جو نہیں بخشے جائیں گے ان کا ذکر قرآن میں ذکر کر دیا. تو اہل کوفہ نے یہ آیت پڑھی، امام نے فرمایا یقیناً یہ آیت تمہارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے امید کے اعتبار سے، اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اگر گناہ ہوئے ہیں تو مایوس مت ہونا، اس سے توبہ طلب کرو، اس کے استغفار کرو، پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کہا تمہاری نظر میں یہ آیت جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو ڈھارس دیتی ہے، امید بخشواتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن ہم اہل بیت کے یہاں اس سے زیادہ اہم یہ آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہارا پروردگار تم کو وہ مقام عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب ذرا آپ غور کیجئے گا، قرآن مجید میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ بات وقت کے اندر مکمل ہو جائے. قرآن میں 3 مراتب ہے رضا کے. پہلی، اب میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، پہلی رضا وہ ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہے کہ اللہ کو راضی کرے. بھئی یہی تو کوشش ہے نا، بلکہ وہ عبادت کے جو جنت اور جہنم کے خوف اور لالچ میں کی جائے وہ عبادت التجار اور عبادت العبید ہے.
عبادت الابرار کون سی ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے. مولا امیر المومنین نے بتایا ہے. مولا تو سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ رضا الہی. قرآن مجید میں جنت سے بھی عظیم قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو جنت ایک طرف، دوزخ ایک طرف. تو وہ اور دنیا کے لوگ ہیں کہ جو جنت کے لالچ میں یا جہنم کے، وہ غلط نہیں ہے لیکن اعلیٰ مقصد نہیں ہے. عبادت اگر کوئی جنت کے لیے کر رہا ہے تو غلط نہیں ہے، جہنم سے خوف سے کر رہا ہے تو غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جو مولا نے فرمایا میں نے تیری عبادت اس لیے کی کہ تجھے لائق عبادت پایا. یہ اس سے زیادہ اہم منزل ہے. تو لائق عبادت پانے کی منزل کب ہے؟ کہ جب رضا کو لیے حاصل کیا جائے. تو رضا الہی سب سے بڑی چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے. یہ پہلا مرتبہ ہے رضا الہی کے حاصل کرنے کا. کتنا دشوار منزل ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے راضی نہیں ہیں، کہ جو تقسیم پروردگار نے رزق تقسیم دیا ہے. کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو بیمار ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوشش محنتیں کرتا ہے مگر اتنا رزق اسے نصیب نہیں ہو پاتا. تو نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں. تو یہ پہلا مرتبہ کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ ایک بڑا مرتبہ ہے. مومن کی کامیابی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے. لیکن اس سے بڑا مرتبہ یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو. اگر ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی تو یہ دوسرا مرتبہ ہے. یہ اس سے بڑا مرتبہ، بہت توجہ غور کیجئے گا، یہ اس سے بڑا مرتبہ ہے. تو پہلا مرتبہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس سے دوسرا مرتبہ کہ اللہ، ہم اللہ سے راضی تو ہوں لیکن اللہ بھی ہم سے راضی ہو. خیبر میں یہی تو کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور رسول کو محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، ہے نا. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے. لیکن اس سے آگے کا بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. بات یہ نہیں کہ دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو رضا الہی کو حاصل کر چکا ہو، جو بستر رسالت پر سو کر رضا الہی کا سودا کر چکا ہو. تو اب یہ کیفیت ہے، ایک طرف بندہ اللہ کو راضی کرے، دوسری طرف اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے. لیکن اس سے دونوں سے بڑا ایک تیسرا مرتبہ ہے جس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور وہ مرتبہ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ کیا ہے کہ میرے حبیب ہم وہ کچھ کریں کہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف اللہ راضی ہو، نہیں، اللہ کچھ ایسی تدبیر کرے کہ میرے حبیب تم راضی ہو جاؤ. تو قرآن وہی کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم تمہیں فیوچر میں، مستقبل میں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اللہ نے اپنی رضا کو جو ہے وہ مرکز بنا دیا رسول کی رضا کا. تو یہ تیسرا مرتبہ ہے. اب آپ یہاں پر آ جائیے. دیکھیے یہ آیت قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ہم تمہیں کیا عطا کریں. اللہ نے کیا عطا کیا اور کیا عطا ہوگا. قرآن نے تو یہ کہہ دیا پروردگار نے کہ ہم تمہیں عطا کریں گے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اس کے بعد کی آیتیں اگر آپ پڑھیں تو کون سی آیت ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. دیکھیں پہلے کیا کہا تھا کہ ہم روشنی کی قسم، تاریک کی قسم، ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں اور تمہارا اینڈنگ آغاز سے بہتر ہوگی. تمہاری اینڈنگ تمہاری سٹارٹنگ سے بہتر ہوگی، یا تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی. پھر اس کے بعد کہا ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد آیتیں آپ سنیے. الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب کہ جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ پروردگار احسان گنا رہا ہے. دیکھو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہم عطا کریں گے، یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو عطا کر چکے. جو عطا کریں گے اس پر تم راضی ہو جاؤ گے.
لیکن جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تو پہلے ہم تمہیں ہم دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. ہم دلیل دے رہے ہیں کہ تمہاری آخرت, ہم جب بہتر تمہاری ابتدا کو ہم نے بہتر کیا تو انتہا کو بھی ہم بہتر کر کر دکھائیں گے اور وہ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب یہاں کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, کہ جب تمہیں ہم نے یتیم پایا جبکہ تمہارے والد دنیا میں نہیں تھے تو عبد المطلب کو تمہارے حوالے نہیں کیا, اور عبد المطلب جب دنیا سے چلے گئے تو چچا ابو طالب کی آغوش میں تم کو نفرمان چڑھا دیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے وہ وجدہ کا والن فہدا, اور میرے حبیب جب ہم نے تمہیں کہیں بھی راستے میں کچھ متعدد بار تم گم ہو گئے, لوگ تمہاری تلاش میں نکلے, تو کیا ہم نے لوگوں کو متوجہ کر کے تمہیں ڈھونڈوا نہیں لیا؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ تم گم ہو گئے, لیکن میرے حبیب تم عبادت کر رہے تھے, اپنے خالق سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے, تو لوگ وجدہ کا ذالن, اور ہم نے تمہیں, اب اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں, وجدہ کا ذالن جب ہم نے تمہیں بے نام پایا, لوگوں میں اتنے آپ فیمس نہیں تھے, تو ہم نے تمہیں ہدایت کر دی, لوگوں تمہیں مرکز ہدایت بنا دیا. پھر اس کے بعد فرمایا وجدہ کا عائلن فاغنا, اور میرے حبیب تم نادار تھے, تہی دست تھے, ہم نے مال خدیجہ سے تمہیں مالدار نہیں کر دیا. تو یہاں فیملی کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں فیملی کی. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اب وہ آیتوں کو آپ چھوڑیے تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے. اب یہاں جو ہے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم عطا کریں گے, کیا عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. قرآن خاموش ہے, قرآن نے نہیں کہا کہ کون سی وہ شے ہے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن تنہا قرآن میں ایک لفظ ہے, اس کے علاوہ قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا آتینا, ہم تمہیں دے رہے ہیں. وہاں کہہ رہے ہیں ہم تمہیں دیں گے, اور یہاں کہہ رہے ہیں سورہ کو انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. تو لفظ آتینا قرآن مجید میں بس ایک جگہ ہے, اور وہاں سورہ زحا میں کہا ہم تمہیں دیں گے, اور یہاں سورہ الکوثر میں کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں دے دیا, میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوثر عطا کیا تو وہ آیتیں, اب یہاں پر کیونکہ یہ آیت میں نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم تمہیں کیا عطا کریں گے, لیکن اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شے سے رسول راضی ہوئے وہ ہے کوثر, ہے نا. جس شے سے رسول راضی ہوئے اس شے کا نام ہے کوثر. تو اب یہ کوثر کیا ہے, یہ یہاں پر بات آتی ہے. اب مفسرین آگے بڑھے کہ بھائی کوثر جس سے رسول راضی ہو وہ کون سی شے ہے. اچھا کوئی حدیث کا ساتھ جنت میں ایک نہر ہے کہ جس سے تمام جو ہیں وہ محمد اور آل محمد کے ماننے والے اور محبت کرنے والے سیراب ہو جائیں گے, اور وہ نہر جو جاری ہوگی وہ محمد اور آل محمد کے علاقے سے ہوگی, لیکن ہر چاہنے والے اس سے سیراب ہوں گے اور اس کے گھر سے گزرتی بھی جائے گی. جیسے کہ شجرہ طوبہ ہے کہ وہ اصل جو ہے وہ اہل بیت کے گھر میں ہوگا, لیکن اس کے فروعات, اس کی فرع جو ہے ہر چاہنے والے کے گھر پہ پہنچیں گے. کہا ویسے ہی جنت میں یہ نہر ہے. تو اگر یہ جنت میں نہر ہے, ایک دوسرا روایت موجود ہے کہ شفاعت, کہ رسول ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے, ہم تمہیں وہ شفاعت عطا کریں گے کہ یہاں تک کہ تم جو ہے اپنے چاہنے والوں کو کی شفاعت کر سکتے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کی نہر ہو یا شفاعت ہو, دونوں چیزوں کا تعلق دنیا سے نہیں ہے, آخرت سے ہے. تو یقیناً اگر ہم اس کوثر کی تفسیر آخرت کے اعتبار سے کریں تو اس سے مراد شفاعت ہے اور اس سے مراد کوثر ہے, وہ نہر ہے جو جنت کی نہر ہے. لیکن اگر اس کوثر کی تفسیر دنیا کے اعتبار سے کریں کہ میرے حبیب ہم تجھ کو وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے, اور یہاں کہا ہم تمہیں عطا کر چکے,
تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی شے بھی ہے جو دنیا میں عطا ہو گئی کہ جس سے رسول راضی ہوئے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ آخرت کے اعتبار سے شفاعت صحیح ہے, نہر کے اعتبار سے شفاعت صحیح ہے, لیکن دنیا کے اعتبار سے وہ کون سی شے ہے جس سے رسول راضی جو ہے ہو گئے؟ تو اب اس سورہ کوثر کا شان نزول بتاتا ہے. شان نزول کیا ہے؟ عاص ابن وائل کہہ رہا ہے کہ جب جناب قاسم, پہلی اولاد, ولد اکبر, رسول کے پہلے بیٹے جناب قاسم ہیں. جناب قاسم دنیا, مکہ کی بات ہے, جناب قاسم دنیا سے تشریف لے گئے. چند ہی 2-4 سال ہوئے تھے کہ جو دنیا سے تشریف لے گئے. جناب قاسم کے بعد جناب عبداللہ, جن کو طاہر کا نام بھی دیا جاتا ہے, وہ آئے, آپ بھی تشریف لے گئے. رسول کی زندگی میں دونوں بیٹے دنیا سے جا چکے ہیں. عاص ابن وائل رسول سے ملا اور آپس میں گفتگو ہوئی تو اس نے ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ تمہارے بعد یہ تمہارا مشن کیسے چلے گا؟ تمہارے مشن کو چلانے والا کون ہے؟ تمہارا مشن چل نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کے قریب جو عرب کے صنادی کے عرب تھے ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا, دیکھا اللہ نے اس کو الیاذ باللہ ابتر بنا دیا. ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو, مقتون نسل, جس کا نسلی سلسلہ, یہ مجازی معنی ہے, لیکن اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی دم کاٹ دی گئی ہو. تو مقتول نسل یعنی جس کا نسلی سلسلہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھ پاتا ہو. رسول کو یہ جملے بڑا گراں گزرے اور کہنے لگے, پروردگار یہ تیرا حبیب ان جملوں کو سن رہا ہے. تو آواز قدرت آئی, لا یؤتیک ربک فترضی, دیکھو ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب یہ جو سورہ کوثر نازل ہوا, اس موقع پر یہ سورہ کوثر نازل ہوا. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا مشن آگے جائے گا. طاہر چلے گئے, عبداللہ چلے گئے, کوئی بات نہیں. قاسم چلے گئے, کوئی بات نہیں. لیکن ہم تمہیں فاطمہ عطا کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہاری نسل آگے بڑھے گی, جس سے تمہارا مشن آگے بڑھے گا, جس سے تمہارا مشن آگے بڑھے گا. تو اب سوال یہی ہے کہ جب یہ واضح ہے تو کیوں آخر معصومین نے نہیں بیان کیا؟ جب کوثر سے مراد شہزادی کی ذات ہے تو یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ وجہ شاید یہی ہے, توجہ کیجئے گا, شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن حدیث وہاں پر بیان کی جاتی ہے جہاں قرآن میں تفسیر نہ ہو. توجہ کیجئے گا, میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. جہاں جملے یا الفاظ قرآن جس چیز کو وضاحت نہ کر سکتے ہوں, وہاں پر حدیث رسول آگے بڑھ کے اس کی وضاحت کرتی ہے. لیکن جہاں قرآن خود وضاحت کرے وہاں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لفظ وہ ہیں. اب میں وہ قرینے بتا رہا ہوں کہ جہاں شہزادی کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے آپ, وہ قرینے موجود تھے کہ جس کی وجہ سے ضرورت نہیں تھی کہ اگر کوثر سے دنیا میں تفسیر کی جائے گی تو شہزادی سے ہٹ کر اس کی تفسیر ہو نہیں سکتی ہے. اب وہ کیسے, وہ آپ اس کو محسوس کیجئے. پہلی چیز یہ ہے, ہاں آخرت کے اعتبار سے آپ کر سکتے, لہذا اسی لیے معصومین نے 2 وجہ تھیں کہ جس کی وجہ سے تفسیر نہیں کی. ایک تو کوثر کا مکمل اطلاق صرف شہزادی نہیں تھی, آخرت کی تفسیر بھی تھی. یعنی اس لفظ کوثر میں شہزادی کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اخروی تفسیر بھی تھی. معصومین کو یہ علم تھا کہ یہ آخرت کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے, تو وہ تفسیر خود بتائی. لیکن دنیا کی تفسیر کہا کہ اس کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے تو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے اچھا کیسے نہیں جا سکتے؟ اب وہ آپ سنیے. پہلی چیز
قرآن نے جب کہا لا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر بتایا نہیں گیا کیا، تو اسی لیے لوگوں کو موقع مل گیا. لوگوں نے کہا اس سے مراد رسالت ہے، اس سے مراد شفاعت ہے، اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد، وہ تقریباً 26 اقوال جو ہے انہوں نے بیان کر دیے. لیکن ان میں سے زیادہ تر وہی ہیں جو آخرت کر ہیں. میں نے کہا قرآن کی تفسیر دنیا میں کر کے دکھائیے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے. تو دنیا کے اعتبار سے جو شہزادی کے اوپر قرینے ہیں وہ آپ محسوس کیجئے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب کہا ہم تمہیں وہ فیوچر میں عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو وہاں پر جناب رسالت ماں کے بچپنے کا تذکرہ کیا. دیکھو ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو تمہاری پرورش نہیں کی، ہم نے جب تمہیں نادار پایا تو خدیجہ کو تمہارے حوالے نہیں کیا. یعنی ساری گفتگو فیملی کی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو عطا کیا گیا ہے یہ کوئی فیملی سے متعلق ہی کوئی چیز ہے کہ جس سے رسول جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے. یہ ایک قرینہ ہے کہ جو اس قرآن مجید میں یہ ہے. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر کا جو شان نزول ہے وہ جو کہہ رہا ہے عاص ابن وائل کہ یہ ابتر ہیں، ان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کے جواب میں سورہ کوثر آیا. تو جواب میں جو ہے وہ شہزادی کے علاوہ کون ہے کہ جس سے نسل رسالت مآب آگے بڑھی. اور اس حد تک اس کی تائید امام المشککین متعصب جیسے مفسر فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں خود یہ لکھا کہ اس سے مراد کوثر سے اولاد رسول ہے. اور تم کیا دیکھتے نہیں، پھر مثال دیتا ہے، کہہ رہے کہ تم دیکھتے نہیں، کیونکہ کوثر کا لفظ جو ہے وہ اگر ہم ڈکشنری کے اعتبار سے جائیں تو وہ کثرت سے ہے. کثرت یعنی کسی چیز کی زیادتی ہونا، اسی کا فعل کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی کسی چیز کی زیادتی کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے فخر الدین رازی اس سے مراد اولاد رسول ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اولاد رسول میں سے قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اب نام لیتا ہے امام، چھٹے امام کا، ساتویں امام کا، آٹھویں امام کا نام لیتا ہے. کہہ رہا ہے دیکھیے ان کی نسل میں ایسے ایسے صاحبان علم پیدا ہوتے رہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بنی امیہ میں سے جو ہے وہ قتل نہیں کیے گئے مگر ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آل فاطمہ اور آل رسول کو قتل کیا جاتا رہا مگر آج بھی کوئی بھی زمین ان سے خالی نہیں ہے. اس میں کثرت ہے، اس میں خیر کثیر پایا جاتا ہے. تو وہ متاثر، وہ کیوں کہنے پہ مجبور ہوا؟ وہ کہنے پہ مجبور اس لیے ہوا کیونکہ شان نزول یہ ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی شان نزول روایت ہے اور روایت کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے متن میں وہ چیز رکھ دی. کیا رکھی؟ انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. تو اگر ہم کوثر سے شہزادی کو مراد نہیں لیں گے تو پھر انا شانئک هو الابتر کی تفسیر ہو نہیں سکتی. لہذا یہ آیت کہتی ہے مجبور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے تاکہ ان کا دشمن جو ہے وہ ابتر قرار پائے. دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے. اب بس آخر میں 5 منٹ آپ کے اور لے لوں تاکہ آیت مکمل کروں. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے بے شک، دیکھیں انا لام تاکید، اعطیناک ہم نے تمہیں عطا کر دیا کوثر. اب جب کوثر عطا کیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فصلی لربک، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور قربانی کرو. نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، بکری کو یا گائے کو یا دوسرے جانوروں کو نہر نہیں کہا جاتا، ان کو ذبح کیا جاتا ہے. نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے. اب کیونکہ یہ اتنی عظیم نعمت تھی. اچھا دیکھیں سورہ مبارکہ مزمل کی پہلی آیت
جس میں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے. اچھا یہ عجیب بات ہے، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبلی کے اوڑھنے والے یاد رہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں یہ چادر کس کی تھی، یہ کمبلی کس کی تھی، ہے نا. ماں کی کمبلی اور بیٹی کی چادر، توجہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے. تو اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، دیکھو تم عبادت بہت کرتے ہو میرے حبیب، تھوڑی کم عبادت کرو. یعنی یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت کم کرو، اور یہ ایسی کوثر، ایسا نعمت ہے تو اس میں کہہ رہا ہے پروردگار صلی، اپنے رب کی عبادت کو بڑھاؤ. توجہ کر رہے ہیں کیوں؟ ایک طرف تو یہاں پر قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب عبادت کرو مگر کم، رات کو کم جاگو، اس لیے کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے. میرے حبیب یہ ہم تمہیں مشقت نہیں دینا چاہتے، یقیناً تم ہم اب ظاہر ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کی جب عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو دل نہیں بھرتا، اس کی بارگاہ میں جب انسان جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز شب اور نماز تہجد کو زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب نماز شب میں انسان سب سو رہے ہوتے ہیں، یا میں کہوں کہ کائنات جو کثرت کا مظہر ہے وہ وحدت کا مظہر بن جاتی ہے، تاریکی سب کو چھپا لیتی ہے، تو اس وحدت میں بس وحدہ لا شریک ہی رہتا ہے کہ جب وہ مناجات اپنے پروردگار سے کرتا ہے، وہ کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے کہ جب مناجات مصلی عبادت پہ بیٹھ کے پروردگار سے جو ہے وہ مناجات کرتا ہے. تو یہاں پر اس میں کہا گیا کہ کوثر ہم تمہیں اتنی قیمتی چیز دے رہے ہیں میرے حبیب، تم راضی ہو جاؤ گے، ہم نے وہ عطا کر دیا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم اپنی نمازوں کو بڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی چھوٹی چھوٹی قربانی نہیں، اونٹ کی قربانی، بڑی قربانی. اس زمانے میں اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ اونٹ خرید کے قربان کر دو تو اس زمانے میں ثقیل ہے، کہے گا کہ مولانا مرغی لے آتا ہوں اسی کی قربانی ہو جائے تو اچھا ہے، اور کبھی کبھی بکرے کی تلاش ہو، پھر بکرا کالا مل جائے تو کیا ہی اچھا ہے، اس کی تلاش میں انسان. لیکن اونٹ کی قربانی تو اس زمانے میں دشوار ہے. لیکن اس زمانے میں رسول سے کہا گیا میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اور یہ کوثر وہ ہے کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، اور یہ کوثر وہ ہے جو نسل کثیر ہے، جو تمہارے مشن اور تمہارے ہدف کو لے کر تم آگے جائے گی. اس سے بہتر کوئی شے ہو نہیں سکتی. تو لہٰذا اپنی عبادتوں کو بھی بڑھاؤ. دونوں چیزیں ہیں، یعنی کیا مطلب؟ نماز پڑھو، حقوق اللہ، قربانی دو، حقوق الناس، دونوں حقوق کی ادائیگی آپ انجام دو. اور پھر اس کے بعد فرمائے انا شانئک ھو الابتر، اور بے شک تمہارا دشمن جو ہے وہ مقتول نسل رہے گا. اب یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ نسل رسول زندہ ہے، اور عاص ابن وائل کا کوئی کہنا اور سننے والا نہیں ہے نا، اس کی نسل جو ہے وہ باقی ہے. اور یہ صرف کہا نہیں کہ ہم اپنی کوثر اور عطا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ رسول اسلام سے یہ فرمایا میرے حبیب ہم یہ تمہیں جو بیٹی تمہیں عطا کر رہے ہیں، صرف بیٹی ہی نہیں عطا کریں گے، یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اور ایسے سلسلہ آگے بڑھے گا کہ ہم مباہلے میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا کہیں گے. ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے کو آتے ہیں. یہ فاطمہ ہی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کوثر ہی کے بیٹے نہیں ہیں میرے حبیب، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی نسل ہے کہ جو آگے چلے گی اور آگے جو ہے وہ بڑھے گی. وَإِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تمہارا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے. تو لہٰذا وہ آیت کہ جو فیملی سے متعلق سورہ زہر میں وہ قرینہ ہے، نزول وہ قرینہ ہے، شانئک هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّا شَانِئَكَ تمہارا دشمن ابتر ہے وہ قرینہ ہے. قرآن نے تین قرینے بیان کیے، اور پھر اس کے بعد عبادت کا قرینہ کہ ہم عبادت بڑھاتے ہیں. اس میں اب روایات موجود ہیں کہ شہزادی کی جب ولادت ہوئی تو کس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ قبل اس کے کہ شہزادی کا جو ہے وہ نور رحم مادر میں جاتا، آپ نے پہلے ہی صیام، روزے رکھنا اور عبادت کرنا
کثرت کے ساتھ آغاز کر دیا. یہ روایات میں بہار الانوار میں موجود ہے اور اصول کافی اس میں سب میں یہ روایات موجود ہے. بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے لیے یہ تو ایک عقیدے کے اعتبار سے ہمیں ایک میسیج ملتا ہے. بس آخر میں 2 منٹ میں کہ اس سورے سے ہمارے لیے کیا درس ہے وہ میں اس پر گفتگو کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ 5 منٹ میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوں گا اور گفتگو کو ختم کروں گا. تو ظاہر ہے یہ جو ہمیں ملا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس وجہ سے اس کی وضاحت نہیں کی کیونکہ قرآن میں اتنی وضاحت ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور کوئی اس کی تفسیر ہو نہیں سکتی تھی. جہاں تفسیر ممکن نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ تفسیر ممکن نہیں ہے. دشمنوں نے بھی لکھا، فخر رازی نے بھی لکھا کہ اس سے مراد اولاد رسول ہے. لیکن اس سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ میسج وہ آپ کر لیں، وہ یہ کہ انا شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. دیکھیں انسان کی زندگی میں پروردگار نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو شمار نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدا کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو اس نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں. اب اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن شکریہ کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھو. اگر ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ زبان ہی سے شکریہ ادا نہیں ہوتا. شکریہ کا ایک طریقہ قرآن نے بتایا کہ تم مصلی عبادت پہ آ جاؤ، اور دوسرا طریقہ کہ ہمارے قربانی دو اور فقراء کا خیال رکھو. قربانی کرو اور لوگوں کا حقوق العباد کا بھی جو ہے وہ خیال رکھو. اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے کہا کہ صلی لربک، اپنے رب کی نماز. اپنے رب کی نماز کا کیا مطلب ہے؟ کیا رسول کسی اور کی نماز پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، یہ ہمیں متوجہ کیا گیا کہ جب تم عبادت کرو تو اس میں خلوص ہونا چاہیے. کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھنا. عبادت کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں، یا کسی کو بتانے کے لیے نہیں، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. لربک، اپنے رب کے لیے. اور آخری میں قرآن نے کہا انا شانئک ھو الابتر. شان اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل میں حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا من شانئک ھو الابتر، یعنی جس نے تم سے دشمنی کی وہ ابتر ہو گیا. قرآن یہ بھی نہیں کہتا من یشونک فھو الابتر، جو تم سے دشمنی کرے گا وہ ابتر ہو جائے گا. نہیں، قرآن کہتا ہے انا شانئک، بے شک جو تم سے دشمنی کرتا ہے یا کرے گا یقیناً وہ ابتر ہو جائے گا. ابتر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نسل کا سلسلہ چلے گا. ابتر سے مراد یہ بھی ہے کہ جس انسان دنیا سے گیا اور اس کا ذکر نہ ہو، وہ لائق ذکر نہ. کل انشاءاللہ کوشش میری رہے گی کہ سورہ مبارک ہے والعصر کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون انسان لائق ذکر ہوتے ہیں، کون انسان لائق ذکر نہیں ہوتے. اس لیے کہ نسل کا منقطع ہو جانا، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو نسلی سلسلہ نہیں رکھتے، اولاد میں نہیں ہیں، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے. قرآن نے آواز دی سورہ میں کہ کچھ افراد وہ ہیں جو ہم لائق، کیا ہم نے تمہیں اس وقت پیدا نہیں کیا جبکہ تم لائق ذکر بھی نہیں تھے. تو ہم اپنے مرحومین کا تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ لائق ذکر بنے تاکہ ان کا سلسلہ منقطع نہ ہو. اور آخری میں یہ حدیث کہہ کے گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. ایک شخص امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد رسول سے کہنے لگا فرزند رسول مجھے اتنا بتائیے، میں نے اپنے والدین کی بہت اطاعت کی اور میں نے کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے چاہا، دوائی، رہنا سہنا، جو بھی چیز جس چیز کی بھی میرے والدین کو ضرورت ہوئی میں نے اسے پیش کیا. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب میرے اوپر تو کچھ نہیں ہے. امام نے فرمایا تو تم یہ سمجھے کہ ماں باپ کی اطاعت ان کی زندگی تک ہے؟ کہا فرزند رسول یقیناً یا رسول اللہ، یقیناً ایسا ہی ہے، ان کی زندگی تک ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ صرف یہ سمجھتے ہو کہ والدین کی اطاعت ان کی زندگی تک ہے. کہا یا رسول اللہ یقیناً یہ سمجھتے ہو. کہا تم غلط سمجھے، والدین کی اطاعت تمہاری زندگی تک ہے، ان کی زندگی تک نہیں.
جب تک تم زندہ ہو ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. تو گھبرا گیا, کہنے لگا وہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے والدین تو دنیا سے جا چکے ہیں. آپ نے فرمایا نہ جانے کتنی ایسی اولادیں ہیں کہ جو زندگی میں تو فرما بردار رہیں, لیکن جب وہ دنیا سے جا چکے اس کے بعد وہ اولاد آنکھ ہو گئی. آنکھ کیا نہیں جاتا, آنکھ ہو جاتا ہے. جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے تو آگ کیا نہیں جاتا. بعض والدین کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے بے دخل کر دیا, آگ کر دیا. آگ کیا نہیں جاتا. جو انسان اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے وہ خود بخود آگ ہو جاتا ہے. اور آگ ہونے والے کے لیے روایت کہتی ہے کہ تم جو چاہے وہ عمل کرو, ہم تمہارے عمل کو قبول نہیں کریں گے. تو امام نے فرمایا, رسول نے فرمایا کہ زندگی میں نہ جانے کتنے ایسی اولاد ہے کہ جو زندگی میں جو ہے وہ فرما بردار تھی اپنے والدین کی, لیکن جب والدین دنیا سے چلے گئے تو وہ آنکھ ہو گیا. تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا تم جانتے نہیں کہ جب تک وہ دنیا میں تھے دنیا کی ضرورتیں کے اعتبار سے اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض تھی. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں جس چیز کی انہیں ضرورت ہے ان کو تم پہنچاؤ. تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ وہ کون سی چیز؟ یہاں تو دنیا میں آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا میں تم ان کے لیے کھانا, مکان, غذا, دوا کا اہتمام کرتے تھے, ویسے ہی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ آخرت میں ان کے لیے استغفار, صدقہ اور ایسے کام انجام دو جو ان کے لیے ثواب جاریہ کا جو ہے وہ کام کریں. اس لیے امام نے عجیب جملہ فرمایا. امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی اور دوسرا اس کو سہارا دے سکے. کسی نے اپنے والدین کو گھر نہیں دیا, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان نکلے تو اسے گھر دے دے, کوئی دوست ہو, کوئی عزیز ہو. لیکن آخرت وہ ہے کہ جہاں تمہارے والدین کو اس دنیا سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچوں کو ایسے تربیت کرو کہ جتنا وہ دنیا میں کام آئے اس سے زیادہ وہ آخرت میں کام آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو تو ورنہ پھر میں دعا, کیونکہ ٹائم ظاہر ہے کہ کافی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ ماہ سیام ہے, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خاص طور سے قبلہ معروفی صاحب کو